عقل انسانی کس طریقے سے قبول کر لے کہ ایک شخص 1100 ساڑھے 1100 سال کی عمر پائے، دنیا کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے سے موجود تھا اور دنیا کی خلقت کے ہزاروں سال بعد بھی موجود ہے، تو وہ خدا جو اپنے دشمن کو اتنی لمبی حیات دے سکتا ہے یہ اپنے ولی کو نہیں دے سکتا؟ کہ جب ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، ان کی قوم میں جناب نوح نے 950 سال زندگی گزاری، کیا خدا کے لیے مشکل ہے؟ کیا آپ کو خدا کی قدرت پہ شک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت 255 ہجری میں ہو گئی تھی اور آج 1446 ہجری ہو گئی ہے، یعنی اگر اس اعتبار سے ہم اندازہ لگائیں تو تقریباً 1100 سال سے ایک زیادہ عرصہ ہے، 1150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جو امام کی ولادت کو ہوئے ہو چکا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام ابھی بھی موجود ہیں اور خدا مند متعال امام کو باقی رکھے گا یہاں تک کہ امام کی غیبت سے ظہور ہو جائے اور وہ وعدہ الہی جو خدا نے اپنے رسول کے ذریعے سے بیان کیا، امام آ کے اس وعدہ الہی کو دنیا پہ نافذ کریں۔ یہاں تک کہ بعض ایک روایت جس طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی ہوگا تو خدا مند متعال ظہور کرے گا اور ظہور کے بعد امام جو ہے اس وعدہ الہی کو انجام دیں گے۔ تو یہاں پہ ایک سوال جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل انسانی کس طریقے سے قبول کر لے کہ ایک شخص 1100 ساڑھے 1100 سال کی عمر پائے اور اس کے بعد بھی ابھی عمر کا سلسلہ چل رہا ہو، رکا نہ ہو؟ ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی دلیل پیش کیجئے کہ جہاں پہ آپ کی باتیں ایک نارمل زندگی کے مطابق ہوں۔ صرف اپنے امام کو ثابت کرنے کے لیے اب یہ سوال کرنے والے کہتے ہیں، صرف اپنے امام اور اپنی ان روایات کو ثابت کرنے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کی عمر 1150 سال سے زیادہ ہو گئی، کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اس کے جواب کو دو مرحلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا یہ کہ جواب نقضی، کہ جہاں پہ اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگوں کی عمریں ہیں جہاں پہ آپ یہ اعتراض نہیں کرتے، یہ سوال پیش نہیں کرتے اور ان کو مانتے ہیں اور مسلم طور پہ مانتے ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلے جو سر فہرست آتا ہے وہ خود شیطان ہے۔ بھئی آپ مانتے ہیں شیطان زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یا تو آپ کہیں نہیں شیطان زندہ نہیں ہے تو اعتراض بنتا ہے آپ کا، لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ شیطان کے جس کا کام خدا کے راستے سے بھٹکانا ہے، جس کا کام خدا کے راستے سے لوگوں کو دور کرنا ہے، وہ زندہ ہے، وہ دنیا کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے سے موجود تھا اور دنیا کی خلقت کے ہزاروں سال بعد بھی موجود ہے۔ کتنے کروڑوں سال گزر گئے ہیں، وہ شیطان موجود ہے، اس خدا نے اس کو حیات دی ہے۔ تو وہ خدا جو اپنے دشمن کو اتنی لمبی حیات دے سکتا ہے یہ اپنے ولی کو نہیں دے سکتا؟ پہلا تو جواب یہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ اشکال یہ کریں کہ بھائی شیطان تو جنات میں سے، ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، تو انسانوں میں بھی ہمارے پاس کئی ایسے انسان ہیں کہ جو ابھی تک زندہ ہیں، جن کو خدا نے حیات دی ہے اور امام سے کئی زیادہ ان کی عمر گزر چکی ہے۔ امام کی تو صرف 1150 سال کے تقریباً برابر جو ہے عمر مبارک ہے، جبکہ ان افراد کی نسبت دیکھا جائے تو ان کی تو کئی ہزاروں سال کی عمر جو ہے وہ اب ہو چکی ہے اگر کیلکولیٹ کیا جائے۔ ان میں کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی خدا علیہ السلام، مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا زمین سے، اور اٹھانے کے بعد یہ جو ہے وہ آسمانوں میں اللہ کے پاس موجود ہیں، یعنی اللہ نے گویا ایک طریقے سے ان کو غیبت میں رکھ دیا دنیا والوں سے، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آخری زمانے میں خدا مند متعال جناب عیسیٰ کو دنیا میں بھیجے گا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ آ کے امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو جناب عیسیٰ کے بارے میں، زندہ ہونے کے بارے میں تو تمام مسلمانوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو وہ بھی تو زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو امام زمانہ کو خدا زندہ نہیں رکھ سکتا؟ ایک جواب۔ دوسرا، جناب خضر علیہ السلام، جناب خضر کی کتنی لمبی عمر ہے، وہ ان کو بھی خدا نے اسی انداز سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تو جب وہاں پہ اعتراض نہیں ہے تو یہاں پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خود جناب نوح علیہ السلام کے جن کے بارے میں قرآن کے کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ جب ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، ان کی قوم میں جناب نوح نے 950 سال زندگی گزاری،
اور یہ وہ جناب نوح کی زندگی کا حصہ ہے جو جناب نوح نے اپنی قوم کے ساتھ گزاری. فَأَخَذْنَهُمْ طوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس کے بعد جو ہے وہ طوفان نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے. تو 950 سال تو وہ زندگی ہے کہ جو جناب نوح نے اپنی قوم کے ساتھ گزاری. اس کے علاوہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں. عاش نوح 1300 سنہ، جناب نوح نے 2300 سال زندگی گزاری، یعنی 2300 سال جو ہے جناب نوح کو خداوند متعال نے زندگی دی تھی. تو یہ بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اتنی لمبی عمر جو ہے وہ گزاری ہے اور کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہیں کرتا. تو اس کی نسبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک دیکھی جائے تو بہت کم ہے. جناب عیسیٰ کی بہت زیادہ ہے، جناب خضر کی بہت زیادہ ہے ظاہری عمر. تو یہ تو جواب نقضی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں لیکن وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے، یہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے. دوسرا جو جواب حلی اس کا کہ کیا خدا کے لیے مشکل ہے کہ آپ کو خدا کی قدرت پہ شک ہے کہ وہ کسی کو زیادہ عمر دے دے؟ کیونکہ اگر خدا کی قدرت پہ شک ہے تو پھر تو توحید کا مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ خدا قادر مطلق ہے، خدا ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. تو کیا محال ہے اس کے لیے کسی کو 1000 سال زندہ کرے، کسی کو 5000 سال زندہ کرے، کسی کو تمام حیات زندہ کرے؟ اس کی نسبت تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ وہ قادر مطلق ہے. دوسرا یہ اس کا جواب کہ یہ ٹائم پیریڈ اور ٹائم فریم کا ہونا، عرض وقت کا ہونا، یہ ہماری نسبت سے خدا کی نسبت سے نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہم ہیں جو ٹائم فریم کے اندر، ہم ہیں جو دنیا کے اندر ہیں جو ٹائم فریم کے مقید ہیں. خدا جو قدیم ہے اس کی نسبت کوئی وقت کی محدود اور قیودات نہیں ہے. تو وہ اپنی یعنی خدا کی جانب سے دیکھا جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو زیادہ عمر دے، کسی کو کم عمر دے. پھر دوسرا، یہ آج ہمیں مشکل لگتا ہے کہ کوئی انسان اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ زندہ رہ سکے، جبکہ ہم اگر پچھلے زمانوں کی عمریں دیکھیں لوگوں کی تو وہاں پہ 100 سال، 200 سال، 1000 سال کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں تھی کہ کوئی زندہ رہ لے. یہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، انسانیت کے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کی صفات، اس کے رہنے کا رنگ ڈھنگ، اس کی بنیادی چیزیں تبدیل ہوتی گئیں اور یہاں تک وہ اس مرحلے تک پہنچ گیا کہ آج دنیا میں انسان اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی عمر بھی کم ہو چکی ہے، اس کی قد و کاٹ بھی کم ہو چکی ہے، اس کی فزیکل طور پہ دیکھا جائے تو انسان میں سے اور مزید کمزور ہو چکا ہے. جبکہ پچھلے زمانے میں ہم جا کے دیکھیں تو ہمیں اس طریقے سے معاملات دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کی عمریں اس طریقے سے زیادہ ہوا کرتی تھیں. تو یہ اشکال جو ہے وہ بہت کمزور ہے کہ آپ آج کے زمانے میں رہتے ہوئے وہ بھی خدا کی قدرت کو چھوڑتے ہوئے، وہ بھی خدا کی ان مثالوں کو چھوڑتے ہوئے کہ جہاں پہ خدا نے اس طریقے سے اپنے انبیاء کو، اپنے ہادیان الہی کو اور اپنے مخالفین کو، شیطان کو طویل عمر دی، اس کے بعد آپ آ کے سوال کر رہے ہیں. اور آخری طور پہ آخری مثال جو ہمارے عامت المسلمین مانتے ہیں وہ یہ کہ دجال زندہ ہے یا نہیں ہے. عامہ مانتے ہیں کہ دجال زندہ ہے، برادران کے یہاں یہ جو ہے وہ عقیدہ موجود ہے. تو دجال جب زندہ ہو سکتا ہے تو پھر کیا خدا کا رہبر اور رہنما زندہ نہیں ہو سکتا؟ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں حق کے اوپر اور امام کی نصرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.